بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ جس ٹاپک کے اوپر اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلا سود قرضہ پروگرام۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ اب جب سے کرونا وائرس کا یہ مسئلہ ہٹے گا، کرونا وائرس کے جو کہ ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ ہم سے دور ہوگا تو لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، اپنے کاروبار کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، پاکستانی ایسے ہیں جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں، ان کے پاس جو پیسہ تھا انہوں نے کھا پی لیا ہے۔ تو ایسے میں مشکل حالات میں کاروبار کو دوبارہ سے شروع کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اخوت فاؤنڈیشن آپ کو بلا سود قرضہ فراہم کر رہی ہے تاکہ کرونا وائرس کی وبا ہٹتے ہی آپ آسانی کے ساتھ اپنے کاروبار کو دوبارہ سے سٹارٹ کر پائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جتنے پیسے آپ اخوت فاؤنڈیشن سے لیں گے اتنے ہی پیسے آپ نے واپس کرنا ہوں گے۔ 1 روپیہ بھی آپ سے سود کا نہیں لیا جائے گا۔ اگر آپ 2 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کو اتنے ہی پیسے ادا کرنے ہیں، واپس کرنے ہیں جتنے پیسے آپ اخوت فاؤنڈیشن سے لیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کا لون پروسیس کیا ہے، کن کن سٹیپ کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، کس پروسیس کے گزرنے کے بعد آپ کو اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سود قرضہ دیا جائے گا، اور ان کا ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ کو قرضہ فراہم کیا جائے گا اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لون پروسیس کے حوالے سے۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ 10 سٹیپ ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو قرضہ ہے اپروول ہو جائے گا، آپ کو اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے قرضہ دے دیا جائے گا۔ آپ کسی بھی بینک کے اندر جاتے ہیں لون حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں آپ کے سامنے، ان شرائط کے اوپر آپ کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو ساتھ سود بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو آپ کو جب واپس کرنا ہے تو 1,20,000 یا 30,000 آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اخوت فاؤنڈیشن سے آپ لاکھ روپیہ لیں گے تو آپ کو لاکھ ہی واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اپلیکیشن دینے کا کیا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے انٹروڈکشن لینا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے کس طریقے کے ساتھ لون پرووائڈ کرتی ہے، آپ نے معلومات لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن لینی ہے۔ اپلیکیشن آپ کو ان کے آفس سے مل جائے گی اخوت فاؤنڈیشن والوں کے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس اپلیکیشن آ جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ جو جو ڈیٹیل آپ سے مانگی گئی ہے آپ نے اس کے اوپر سبمٹ کرنی ہے، آپ نے لکھنی ہے اپنے فارم کے اوپر۔ جب آپ کی اپلیکیشن مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی پھر آپ نے ان کے آفس میں چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے جمع کروانا ہوگا۔ جب آپ کی اپلیکیشن وہاں پہ جمع ہو جائے گی تو جو ان کا سٹاف ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی اپلیکیشن کو دیکھے گا ان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی آپ سے، آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی یا دوسری چیزیں جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ آپ سے لے لیں گے۔ جب آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی اس کے بعد ان کا سینئر اسٹاف اس کو چیک کرے گا کہ آیا یہ جو پیسے آپ مانگ رہے ہیں، جتنے پیسے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کس کام کے لیے آپ پیسے مانگ رہے ہیں، اس کا جائزہ لے گا۔ جائزہ لینے کے بعد وہ امپرومنٹ کر دے گا کہ آیا اس بندے کو واقعی ضرورت ہے پیسوں کی، اس بندے کو اتنے پیسے دینے چاہیے جتنے یہ بندہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کی اپلیکیشن اس سے آگے والے سٹاف کے پاس چلی جائے گی۔ یہ جو سٹاف ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر بغور جائزہ لے گا اور اس کے بعد یہ اس کو اپروول کر دے گا۔ اپروول کا مطلب ہے کہ آپ کو قرضہ ہر صورت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، جب یہ سٹاف آپ کی اپلیکیشن کو اپروول کر دے گا اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے ایک اور سٹاف کے پاس چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سٹاف کیا کرے گا، آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیے جائیں گے، آپ کا جو لون ہے اس کو تیار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے پھر ایک اور سٹاف کے پاس چلی جائے گی، وہ کیا کریں گے، آپ کے قرضے کو بالکل تیار کر کے رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے قرضہ لینا کہاں سے ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے آپ کو پیسے فراہم کرنے کا۔ تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر جو جتنی بھی مساجد ہیں یہ مساجد کے اندر جا کے چیک تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی جھوٹ بھی نہیں کر سکتا، کوئی غلط بیانی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا بھی ہے ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ بے نمازی بھی ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اکثر ان کے جو اجلاس ہیں وہ مساجد کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ چیک دیا جاتا ہے سارے لوگوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو جب آپ کو چیک دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے پیسوں کو ریسیو کر لیتے ہیں۔ جب آپ ریسیو کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایک فارم دیا جاتا
ہوتا ہے, آپ نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہوتے ہیں, دستخط کرنے کے بعد آپ کے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا ان کا پروسیس ہے, یہ کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے. یہ آپ کو بینک میں جاتے ہیں تو اس سے زیادہ مشکلات آپ کو بینک کے اندر جھیلنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو, یہ تو ایک اخوت فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے. تو دوستو, جب آپ نے اپلیکیشن دینا ہوگی, آپ کا ارادہ بن جائے کہ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لینے ہیں, قرضہ لینا ہے, بلا سود قرضہ لینا ہے, تو آپ کے پاس کن کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے. جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو اپلیکیشن کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ نے لگانی ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو دوستو, سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کا CNIC ہونا چاہیے, یعنی آپ کا شناختی کارڈ بنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کی جو ایج ہے, آپ کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے. 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 62 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی اتنی عمر ہے 18 سال سے زیادہ اور 62 سال سے کم تو آپ درخواست دے سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے کہ آپ بالکل ایکٹیو ہونے چاہیے, آپ بیمار یا آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو. چوتھے نمبر پہ دوستو بات آ جاتی ہے آپ نے کسی قسم کا کوئی جرم نہ کیا ہو پاکستان کے اندر, کسی قانون کی خلاف ورزی آپ نے نہ کی ہو, یعنی آپ کرمنل کسی قسم کے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور پانچویں نمبر پہ دوستو بات آ جاتی ہے آپ اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہونے چاہیے, آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر چھٹے نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کے خاندان میں سے 2 آدمی جو ہے وہ آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ پیسے واپس کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے خاندان میں سے 2 آدمی آپ کی گواہی دیں گے. اس کے بعد آخری نمبر پہ جو بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے, آپ نے جو درخواست دینی ہے وہ آپ کے علاقے کے اندر جو اخوت فاؤنڈیشن کا دفتر موجود ہے آپ نے وہاں جا کے اپلیکیشن دینا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ رہتے تو لاہور کے اندر اور فیصل آباد میں جا کے آپ اپلیکیشن دینا شروع کر دیں اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے. اگر آپ کے ID کارڈ کے اوپر, آپ کے نیشنل ID کارڈ کے اوپر پتہ لاہور کا لکھا ہوا ہے تو آپ نے لاہور کے اندر ہی اخوت فاؤنڈیشن کے جو آپ کے علاقے کے اندر ان کا دفتر موجود ہے وہاں جا کے آپ نے درخواست کو پر کرنا ہوگا. تو یہ ان کا پروسیس ہے کہ اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب یہ فائنلی بات آ جاتی ہے کہ آپ کتنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے. دوستو, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. لاکھ روپے کی ضرورت ہے, 2 لاکھ کی ضرورت ہے, 3 لاکھ کی ضرورت ہے, جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے آپ کو اتنے پیسے فراہم کر دیے جائیں گے. کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جو اخوت فاؤنڈیشن سے بلا سود قرضہ لیتے ہیں, پھر وہ قسطوں کے ساتھ ساتھ واپس کرتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا, جتنے پیسے آپ لیں گے اتنے ہی پیسے آپ کو واپس کرنا ہوں گے. آپ کو کسی قسم کا کوئی سود نہیں پے کرنا پڑے گا. دوستو, جب آپ پیسے لے لیں گے پھر آپ کے لیے ایک اور اپرچونٹی موجود ہے, ایک فیسلٹی آپ کو دی جاتی ہے کہ جتنے مہینوں کے اندر آپ پیسے واپس کرنا چاہیں اتنے مہینے آپ کو دے دیے جاتے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ 6 مہینے میں یا 1 سال میں جتنے مہینوں کے اندر آپ پیسے واپس کرنا چاہیں قسطوں کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں, پیسے واپس کر سکتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ہے, کیونکہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے یہ پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے, پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے, باہر کسی ملک میں یہ کام نہیں کر رہی. تو اگر آپ اخوت فاؤنڈیشن کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو مکمل پروسیس بتا دیا ہے اور نیچے ان کا مکمل ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے ان کا دفتر کا نہیں پتا, آپ کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو میں یہ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سائٹ کا, آپ نے اس کو اوپر آ جانا ہے. یہاں پہ ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے, ان کی ای میل بھی دی ہوئی ہے اور ان کا جو آفیشیل ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا لاہور کا. ٹھیک ہے دوستو. باقی پورے پاکستان کے اندر ان کے دفاتر موجود ہے. آپ نے اپنے یونین کونسل یا اپنے ضلع کے اندر جہاں پہ بھی ان کا دفتر آپ کو معلوم پڑتا ہے آپ نے وہاں چلے جانا ہے. اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ID کارڈ کے اوپر جو ایڈریس ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں آفس میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو. مکمل پروسیجر میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹس کے اندر میرے سے پوچھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.